اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جس مہینے سے ابھی ہم لوگ تمام اللہ سبحانہ وتعالی خاص فضل اور کرم سے نکلیں، امید ہے اس کی گرمی، اس کی ایمان کی گرمی، اس کا ذوق اور شوق ہمارے اندرون، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے باطن کے اندر، ہمارے روح کے اندر ابھی بھی موجود ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس کے اندر اور اضافہ کرے. وہ برکتوں کا مہینہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خاص فضل سے یہ مومنین کے لیے ایک بہار کی صورت کے اندر، روحانی کہنا چاہیے بہار کا موسم جو کہ اس نے ہر سال رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جو کہ اور مہینوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ کہ نفس ہماری ڈسپلن ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والی ایک بڑی طاقت موجود ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہم نفس کو ڈسپلن کرتے ہیں اپنے، اور وقت پہ کھانا دیتے ہیں، وقت پہ کھانا نہیں دیتے، آپ نے نوٹ کیا پھر یہی نفس، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ عبادات کے اندر مشغول ہوتی ہے اور یہ نفس بھی فیضیاب ہوتی ہے. یہ ہے طریقہ ایک تزکیہ کا. تزکیہ تو نفس، یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے اندر نفس کو مارو نو، نفس کو انسان ڈسپلن کرے. اور اس مہینے نے ہماری بہترین طریقے سے ہماری مدد کری ہے اور سکھایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں کہ اس قسم کی کیفیات تم اس مہینے سے باہر بھی اگر چاہو اور ارادہ کرو تو برقرار رکھ سکتے ہو. تو نفس کو انسان اگر ڈسپلن رکھے اقوال کے اندر، اس کی غذا کے اندر، اس کو تمام چیزوں کے اندر، اخلاقیات کے اندر، تو آہستہ آہستہ پھر یہی نفس انسان کی مدد کرتی ہے کہ وہ روحانی غذا بھی وقت پہ کھائے. اور پھر انسان کی روح اور نفس اگر تصفیہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انسان سعادت دے تو انسان پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ ولی الذین آمنوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو برقرار رکھے. آج کا خاص کا پروگرام میں نے ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کرا ہے اور وہ چیپٹر ہے حضرت مولانا محمد عطا اللہ صاحب فیضانی. ان کی کتاب ہے دلیل الذاکرین. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے کہ جو انہوں نے ذکر کے اوپر تمام قرآن عظیم شان میں جو ذکر کی جو آیت مبارک ہے اس کا نچوڑ تمام تفاسیر علماء کرام کے بیانات کے ذریعے ایک جگہ دریا کو کہنا چاہیے کوزے میں بند کیا ہے. تو اس میں سے ایک چیپٹر میں نے لیا ہے. اور جس طرح ایک پروگرام ہم لوگ پچھلے ایپیسوڈس میں بھی کر چکے ہیں ذکر کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ اس سبجیکٹ کو دوبارہ ڈیولپ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، توفیق سے انشاءاللہ. کیونکہ یہ فکر کے علاوہ ذکر ایک ایسا پاورفل ٹول ہے، پاورفل وائٹامن کی پل ہے کہ اگر انسان کثرت سے لے اور قرآن عظیم شان کے بتائے ہوئے طور طریقے اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے لے تو یہ ہماری روحوں کو چارج اور فوڈ دینے میں، تیزی کے ساتھ نشو و نما اس کی کرنے میں بہت فائدہ مند اور کارآمد ہوتا ہے. اور اس ذکر ہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، بہترین اس کے نام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر اب جب میرے نام ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں موتیوں کی مانند، تو اب ان ناموں کو کا جب تم ورد کرو گے، من احصاها دخل الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ناموں کے اندر ہی ایک ایسی طاقت اور وائٹامن کہنا چاہیے سپر وائٹامن روح کے لیے کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو یاد کرے گا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تو وہی انشاءاللہ قد افلح من زکاہا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام انسان کو تصفیہ و تزکیہ دونوں کے اندر مدد کریں گے. اور جب مدد ہوگی تو انسان پھر روحانیت میں رشد کرے گا اور اسلام کی ان تعلیمات سے بھی فیضیاب ہوگا جس طرح صحابہ کرام جسے فیضیاب ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اولیاء اللہ
حضرت مولانا روم، علامہ اقبال، مولانا فیضانی جیسے تمام فیضیاب ہوئے اور اس دنیا کے اندر کامیابی ملی اور آخرت کے اندر انشاءاللہ سرخروئی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عطا فرمائے. تو آج کا ٹاپک اس چیپٹر سے ڈیولپ کرتے ہیں. حضرت علامہ فیضانی لکھتے ہیں کہ ذکر سے کیا ایسی خاص، کیا اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص خزانہ رکھا ہے، جس طرح ہم سرسری گفتگو کر چکے ہیں. تو آج انشاءاللہ میں کچھ اس چیپٹر کے اندر مولانا فیضانی نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث شریف مبارک نوٹ کری ہیں جس سے اس پہلو پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. تو کچھ میں نے پوائنٹس انشاءاللہ اس چیپٹر سے نکالیں جو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امید ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور ایک ذکر کی خاص اہمیت پتہ لگے گی انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کرتے ہیں حدیث مبارک سے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بشفتہ. کہ میں نے حدیث انشاءاللہ کچھ عربی کے اندر بھی ہیں، میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک اس کا ایک الگ ذوق اور شوق، ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ہے یہ عربی، تو ایک فیض بھی ملے گا اور ایک ثواب، باعث ثواب بھی ہوگی انشاءاللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ریلیٹ کرتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور جب وہ اپنے ہونٹ کے اندر حرکت لاتا ہے. سبحان اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک. کون ہے آپ کے اور میرے ساتھ؟ ذکر کے اندر ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انا جلیس من ذکرنی، میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کو یاد کرتا ہے میں ان کا ہم جلیس ہوتا ہوں، ان کے ساتھ ہوتا ہوں اپنی قدرت کے مطابق. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق، وہ مالک، وہ رب، پچھلی ایپیسوڈز کو آپ ریوائنڈ کریں، تمام چرند پرند تمام مخلوقات کا بنانے والا رب. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرما رہا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میرے ناموں کے ساتھ، اور بہترین ذکر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. جو انسان، اور ادھر ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی زبان اور ہونٹوں کو انسان حرکت میں لائے، وَتَحْرَكْتَ بِشَفَتَ. تو ذکر اس حدیث مبارک سے پروف ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہونٹ اور زبان کے ساتھ پڑھے کرے. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان یاد نہ کرے دوستوں؟ کیوں نہیں؟ یہاں پہ کچھ اگر کوئی اداکاری ہوتا ہے تو میں لمبے پل باندھ دیتا ہوں اس کے لیے. کوئی خوب اچھا گانا آ جاتا ہے تو میری زبان نہیں تھکتی وہ گانا گاتے ہوئے، زبان نہیں تھکتی پورے دن میں. شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، میں چل رہا ہوں، گاڑی میں جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، نہیں ہٹ گانا ہے، صرف گانے کے اوپر. ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گانا ہے، توحید کا گانا ہے. کیوں نہ کروں؟ اس انسان سے جو دنیا کا اداکار ہے، کوئی فلمی اداکار ہے، کوئی ملینئر ہے، کوئی پریزنٹ ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے زمین کے اوپر، کوئی بھی حیثیت رکھتا ہے، میں اس کی پیچھے پیچھے بھاگا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے. مجھے اس کا آٹوگراف مل جائے، مجھے اس سے جان پہچان ہو جائے، وہ مجھے جان لے، میں اسے جان لوں. پوری انسان کی زندگی اس کے اوپر وقف ہو جاتی ہے. ادھر ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ جس نے ہمیں ایک نطفے سے بنایا، جس نے مجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا، اس اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس خالق، اس رب کی بات کر رہے ہیں.
وہ رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. ہمیں کس کی کہنا چاہیے ہم نشینی، کس کی ہم نشینی اختیار کر رہے ہیں؟ انسان غور و فکر اور ایک لمحے کے لیے سوچے، حیران ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کے اندر کیا بہترین تحفہ رکھا ہے. وہ بذات خود موجود ہوتا ہے ادھر، بذات خود. خدا خود میر مجلس بود کہ شب جائے کہ من بودم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر، کیوں؟ کیونکہ ذکر کی بہت خاص اہمیت ہے دین اسلام مقدس کے اندر. کیونکہ وہ انسان جو اللہ کے ساتھ ہم نشین ہو، اللہ اس کے ساتھ ہو، تو وہ کس قسم کی انرجی اس کی روح کے اندر آئے گی. انسان سوچے کتنی تیزی سے وہ چارج ہوگا. تمام چارج کا پیدا کرنے والا اللہ نور السماوات والارض، نور علی نور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی. سبحان اللہ. تو ادھر مولانا فیضانی بہترین اہمیت ذکر کے لے کر آ رہے ہیں حدیث مبارک کے ذریعے. تو ذکر ایک مومن، ایک مسلم کی زندگی کے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے قرآن کے اندر 5 وقت نماز کے علاوہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح و شام 2 وائٹامن پلز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھاؤ صبح اور شام، پھر دیکھو کیا انرجی آتی ہے. پھر دیکھو تم اور شریعت مبارک کی چیزیں کتنی ایک مستی کے ساتھ کرتے ہو، ایک عشق کی مستی کے ساتھ، ایک ذوق کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، اور اللہ کی سبحانہ کی طرف بھاگتے ہوئے آؤ گے تم. تو اب ایک آگے اور چلتے ہیں، اور یہ بہت حدیث شریف بہت ہی خوبصورت اور بہت مشہور زمانہ کہنا چاہیے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اور وہ کہتے ہیں ان حنظلہ ابن ربیع علی سید قال لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ قلت نافق حنظلہ نافق حنظلہ قال سبحان اللہ ما تقول. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے ملتے اور پوچھتے، کہتے ہیں کہ حنظلہ فقال کیف انت، کیسے حنظلہ؟ تو حضرت حنظلہ جواب میں کہتے ہیں یا ابو بکر صدیق میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا. کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ تو ایک دم سے ان کی اٹینشن لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون بالنار والجنہ کان رأینا عینا فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفسنا الازواج والاولاد ودیعات نسینا کثیرا. قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ انا لا تلقی مثل هذا. حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں معیت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور جیسی ہم ان کی معیت اور ان کے حضور سے چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور دنیا کے شغلات کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم غافل ہو گئے، سب بھول گئے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ میں نے بھی کچھ اسی طرح کی مثل حاضہ محسوس کرا ہے. آؤ چلو تو چلتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فانطلقت انا و ابی بکر حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت نافق حنظلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذلك قلت یا رسول اللہ نکون عند تذکر بالنار والجنہ کان رعی عینا فاذا خرجنا من عندك
آفسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مائیت میں ہوتے ہیں، کہ میں مطلب منافق صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں کہہ رہے ہو ایسا، کہ جب وہی چیز دہراتے ہیں دوبارہ کہ جب ہم آپ کی مائیت میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اور جب ہم واپس چلے آتے ہیں بیوی بچوں کی طرف تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مبارک کیا جواب دیتے ہیں، یہ سن غور قابل غور نکتہ ہے. فقال والذی نفسی بیدی لو تدومون علی ما تقون وفی الذکر لفسحتکم الملائک علی فراشکم وفی ترقکم ولکن یا حنزلہ سعا و سعا. سبحان اللہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس کے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اس حالت میں رہو کہ جس حالت میں ہوتا ہوں، اور جب تم میرے معیت میں ہو، میرے حضور میں ہوتے ہو، موجود ہوتے ہو، تو ملائک تم سے مصافحہ کریں گے، گلے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، اور تمہارے ساتھ ہوں گے جب تم اپنے بستر میں علی فراشکم، اپنے بستروں پہ لیٹو گے، اور جو تم بازاروں میں ہوگے، اسٹریٹس پہ چل رہے ہوگے. ادھر ایک چیز بہت بڑی چیز واضح ہوئی ہے، وہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر مبارک بہت پسند تھا. اللہ سبحانہ وتعالی، سبحان اللہ. ذکر کی اہمیت دیکھیں. اللہ سبحانہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ نے کس حالت میں دیکھا؟ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ ذکر انسان کو وہ کیفیات، وہ مکاشفہ، وہ ایک روحانی کیفیت عطا کرتا ہے جو کہ آسانی سے اور طریقوں سے انسان کو نہیں ملتی، کیونکہ ایک پاورفل، اس کے اندر ایک پاورفل وائٹامن ہے. خود یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نشاندہی کری. تو اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک خاص فائدہ اس ذکر کا یہ کہ یہ کسی بھی وقت میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جس ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، یہ غیر شرطیہ عبادت ہے جس کی کوئی شرائط نہیں ہے، باوضو اور مصلی اور ان تمام چیزوں ہونے کا ضروری نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر شرطیہ عبادات کے اندر رکھا ہے. اس خاص عبادت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام مقدس کے اندر یہ بھی ایک بونس عبادت ہے. رجال اللہ تلہیکم تجارت عن ولا بیعکم عن ذکر اللہ، کہ جن کو تجارت اور لین دین دنیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر سے نہیں روکتی. ہر لمحہ ان کی دل و زبان، علماء کرام ادھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہی تو ذکر میں مشغول رہتی ہیں. کیوں؟ انا جلیس من ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور یہ ہے ایکسٹرا نوافل، یہ ہے ایکسٹرا عبادات، فرضیہ عبادات مبارک کے بعد ذکر بہترین غیر شرطیہ عبادت ہے. یہ اب آپ دیکھیں مولانا فیض اتنی خوبصورت حدیث میں لکھ کر آتے ہیں کہ یہ انسان کو وہ مقام دلاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان ہے، ایک بلیور ہے، ایک مومن ہے، تو حدیث میں آتی ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا اذنت بالحرب، کہ وہ شخص جو کہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. آف کورس، کیونکہ وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہر لمحہ ہے. کون ہے اسے جو چھیڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بلیورز کی خود ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ لیا ہے. ان الذین یدافع عن الذین آمنوا، وہ خود دفاع کرتا ہے. پھر تو خیر
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان ایک بلیور کیا کیفیات اور کیا مقام روحانیت کے اندر ذکر سے حاصل کرتا ہے. تو امید ہے ذکر کی اہمیت ان احادیث شریف سے جو کہ مولانا فیضانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ لے کر آئے. اور اب آپ دیکھیں کہ اب ہوتا کیا ان ایکسٹرا نوافل سے، اور یہ مشہور زمانہ خوبصورت حدیث مبارک کہ اس عبادت کو انسان اگر چھوڑتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر ضرر کرتا ہے. ذکر اللہ یہ کوئی ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ہم لوگوں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے، اوہ یہ صوفی ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ درویشوں سے بلانگ کرتا ہے. نو، یہ آئین قرآنی، آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کے مطابق ہے. یہ حصہ ہمارے دین کا روزمرہ کا حصہ ہے، اور عبادات سے ہٹ کے ذکر آپ کے روزمرہ کی زندگی میں شامل ہونا اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے. پھر پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ. اب آپ ادھر دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کی بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر مومن کا ٹائٹل ہٹا کے بندے کا ٹائٹل ڈال دیا انسان کے اوپر. سبحان اللہ. عبداللہ، اللہ کا بندہ ہونا ایک خاص مقام رکھتا ہے، مومن سے بھی آگے بندہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج، اپنی شب معراج میں کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش ہے، کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری خواہش ہے کہ تو بس مجھے اپنا بندہ بنا لے، بندہ بس. سبحان اللہ. تو ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ٹائٹل چینج کر دیا، لا یزال عبدی. انسان اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ایک بندہ میرا ایکسٹرا نوافل سے الی بالنوافل حتی احببتہ. سبحان اللہ. حتیٰ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بلیور کو اپنا بندہ بنا لے، مومن کو، پھر اس کے بعد اپنا محبوب بنا لے، کیا ہوگا پھر؟ وہ انسان آپ نہیں رہے گا. دیکھنے میں چلتا پھرتا انسان ہے مگر وہ عباد الرحمن ہے. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ حتی احببتہ کنت سمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس سے محبت اور میرا وہ محب ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی سننے کی طاقت بن جاتا، جس سے وہ میرے ذریعے سنتا ہے. پھر میں اس کی دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ اگر پڑتے ہیں کسی جگہ تو میرے طاقت سے، اور اگر وہ چلتا ہے تو میری قوت سے. ادھر یہ چیز بتا رہی ہے اب وہ انسان عام پاور نہیں رکھتا، وہ انسان اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی ہے. اس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ٹچ کرتا ہے. تمام حدیث مبارک ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ مقام ہے، یہ مقام احسان، یہ ہے اس حدیث شریف کے اندر، یہ مقام احسان. یہ نہیں کہ بس نو چھوڑ دیا، نو بس میں نہیں کرتا ذکر. نو، آپ کی چوائس نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر ہر آیہ مبارک فرض ہے، چوائس کے اوپر نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اور اگر چوائس انسان چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ تصفیہ بھی گیا، تزکیہ بھی گیا. تو کامیابی آپ کو کس طرح ملے گی انسان کو؟ اور ایک بہت خوبصورت چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی ان تمام حدیث میں، انسان ملائک کی معیت میں بھی آ جاتا ہے. ملائک ساتھ ہوتے ہیں اس انسان کے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاکر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے، ان بندوں کے بارے میں فرمایا ہے. اگین
صحیح بخاری شریف کے اندر کہ ان سألنی لأعطیتہ، یہ بندہ میرا، جب یہ میرا ذاکر اگر کچھ بھی مجھ سے مانگے میں دے دوں گا اس کو، نو ifs and but، نو چن چرا. ولا ان استعاذنی لأعیذن، کہ اگر اس نے مجھ سے مغفرت مانگی گناہوں سے میں اس کو معاف کر دوں، دے دوں گا اس کو میں. دوسرے لفظوں میں ذاکر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ، ایک ذاکر کا کیا مقام ہے دین اسلام مقدس کے اندر. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اگزامپل ہے، بہترین اگزامپل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. خود مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ کثرت سے یاد کرتے تھے. تو وقت ہو گیا پروگرام کا، انشاءاللہ آگے کچھ ایپیسوڈز کریں گے ذکر کے اوپر دوبارہ. امید آپ کے ایک ایمان کی گرمی پیدا ہوئی ہوگی. اور آخر میں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک اس پر انشاءاللہ اینڈ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ جب میں نے پڑھی تو اس نے تو مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا، ہلا کے رکھ دیا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا تَرَدَّتْ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَعْلَهُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنْ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَّعَتْ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی. بائی دا وے فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں کبریا ہوں. مگر میں یہ تمام کوالٹی ہونے کے باوجود بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں. ایک بار میں خود کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، تردد کا نشان ہو جاتا ہوں. کس وقت؟ کہ جب میرے اس بندے کی، اس ذاکر کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی جب روح نکالنی ہوتی جسم سے، تو میں تردد کا شکار ہوتا ہوں کہ کروں یا نہ کروں، کہ اس کو برا نہ لگے، اس کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ادھر کوئی انسان نہیں لگا سکتا، اس وقت کوئی نہیں لگا سکتا. میرا ادھر دماغ بھی کام نہیں کر رہا ایکچولی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تردد کا شکار. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابا، میرا مال، میرا جان، میری زبان سب تیرے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشی خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دل سے کہتا ہوں، خوشی سے کہتا ہوں، چیخ و پکار کر کے کہتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تجھے میں نے یاد نہیں کیا تو کسے یاد کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا ادھر ختم کرتے ہیں، پروگرام تھوڑا وقت میں پہنچ گیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا کثرت سے ذکر، جس طرح تو نے فرمایا ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے. تو اگر توفیق دے گا تو ہم ہو جائیں گے، تو اگر توفیق نہیں دے گا تو میں اپنی ہونٹ بھی نہیں ہلا سکوں گا، اپنی زبان ہلانا دور کی بات ہے. میں تو اگر ارادہ کر لے تو ہم تیری یاد کے اندر مشغول ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں جو فیوزات برکات اترتے ہیں، ملائک اترتے ہیں، جس طرح لیلۃ القدر میں اترے، رمضان شریف کے اندر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما، اور ذکر کے ذریعے ہمیں تصفیہ قلب عطا فرما، تاکہ ہماری جو ایمان کے سیلز ہیں یہ آن ہو، سیل فون کی طرح، بیٹری کی طرح چارج ہوں. یہ چارج ہوں گے تو جو اندھیرا یخرجہم من الظلمات الی النور، تب مجھے نظر آئے گی تیری جمال، تیرا کمال، تیری معرفت نظر آئے گی کہ دنیا جنت سے کم نہیں ہے اگر ایمان ہو. شرط ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو بھی بیکار ہے. ڈپریشن کا انسان شکار ہوگا. ادھر تو ہے ڈپریشن، اوپر اس سے 1000 گنا ڈپریشن ہوگا، کیونکہ نہ ادھر وہ نور حاصل کر سکا انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے رکھا میرے ذکرن کثیرا کے ذریعے. اور اوپر تو دور کی بات ہے، کیونکہ جب زمین ہی نہیں تو پھر اوپر تو پھر وہ کہنا چاہیے کہ فائنل ایگزام اور وہ ریزلٹس ملیں گے. اقرا کتاب نفسک، اس وقت انسان اپنی کتاب پڑھے گا جو ادھر لکھ کر
اور جنہوں نے کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں مستقل، ابھی لکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص صمیم قلب ایمان دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو اپنا ذاکر بنا دے، بس ذاکر بنا دے، چلتے پھرتے کچن میں ہیں، بیٹھے لیٹے اسٹریٹس پہ جا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی اور یاد نہ ہے کیونکہ تیرے ملائک مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، فیصل نے نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔